شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف وحی فرمائی، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اور ایسے بھی رسول یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر خوب کلام فرمایا۔ تمام رسول جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ بڑا غالب بڑی ہی حکمت والا ہے۔ کافر مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، پس ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ مت کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچایا، اور وہ اس اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ 3 معبود ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ مسیح ہرگز شرم نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں، اور جو اس اللہ کی عبادت کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ان قریب اللہ ان سب کو ایک دن اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار کیا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اے نبی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے، اللہ تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مرد وفات پا گیا جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور نہ باپ اور نہ اس کی سگی یا باپ کی طرف سے ایک بہن ہو، تو اس بہن کے لیے اس ترکہ کا نصف ہے جو اس بھائی نے چھوڑا، اور وہ بھائی اپنی بہن کے کل ترکے کا وارث ہوگا۔ اگر بہن وفات پا گئی اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا اس میں سے 2/3 ہے جو اس بھائی نے چھوڑ دیا، اور اگر مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں یعنی مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ کہیں
تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔